الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ دوم، دعوت اسلامی والی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اسم اعلیٰ کا بیان پڑھیں گے۔ فرماتے مصنف اسم اعلیٰ کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں اسم اعلیٰ وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز کو ظاہر کرے جس کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، جیسے مفتاح کھولنے کا آلہ یعنی چابی۔ تو مفتاح کے ذریعے ایسی چیز کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، یعنی کھولنے والا کام کیا جاتا ہے، یعنی چابی مراد ہے۔ اسم اعلیٰ کے اقسام مع اوزان۔ اب یہاں سے اسم اعلیٰ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اسم اعلیٰ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسم اعلیٰ صغریٰ، مفعل جیسے مضرب، مارنے کا چھوٹا آلہ۔ تو مفعل کے وزن پر اگر اسم اعلیٰ آئے گا تو اسے اسم اعلیٰ صغریٰ کہیں گے۔ نمبر 2 ہے اسم اعلیٰ وسطیٰ، جیسے مفعلۃ، جیسے مثال اس کی دی ہے مضربۃ، مارنے کا درمیانہ آلہ یعنی اوسط آلہ، بیچ والا آلہ۔ نمبر 3 ہے اسم اعلیٰ کبریٰ، جیسے مفعال، جیسے اس کی مثال دی ہے مضراب۔ اگر مفعال کے وزن پر آئے گا تو وہ بڑا آلہ ہوگا اور کہیں گے مارنے کا بڑا آلہ۔ اب یہاں سے بتائیں گے آپ کو کہ صغریٰ کیسے بناتے ہیں، وسطیٰ کیسے بناتے ہیں اور اسم اعلیٰ کبریٰ کیسے بناتے ہیں۔ تو صغریٰ بنانے کا طریقہ فرماتے ہیں، ثلاثی مجرد کے فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مکسور لگانے، لام کلمہ پر تنوین اور عین کلمہ کو فتحہ دینے سے بنتا ہے، جیسے یفعل سے مفعل۔ وسطیٰ کس طریقے سے بنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں وسطیٰ بنانے کا طریقہ اسم اعلیٰ صغریٰ کے آخر میں، یعنی اس میں کچھ چینجنگ نہیں کرنی پڑتی، بس کیا کرنا پڑتا ہے، اسم اعلیٰ صغریٰ کے آخر میں گول تا کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسم اعلیٰ کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں گے تو وہ اسم اعلیٰ وسطیٰ بن جائے گا، جیسے مفعل سے مفعلۃ۔ کبریٰ کس طریقے سے بناتے ہیں؟ تو کبریٰ بنانے کا طریقہ ہے اسم اعلیٰ صغریٰ کے عین کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے مفعل سے مفعال۔ نوٹ: اسم اعلیٰ میں تذکیر و تانیث کا اعتبار نہیں ہوتا، تو یہ بات بالکل مد نظر رکھیں کہ اسم اعلیٰ میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں کہیں گے اسم اعلیٰ مذکر اسم اعلیٰ مؤنث۔ اب ثلاثی مجرد سے اسم اعلیٰ کی گردان، یعنی اسم اعلیٰ صغریٰ کی، اسم اعلیٰ وسطیٰ کی، اسم اعلیٰ کبریٰ، تمام کی گردان کر کے دکھائیں گے ثلاثی مجرد سے۔ اور یہ تینوں طریقے جو بتائے گئے تھے وہ ثلاثی مجرد سے ہیں۔ اگر ثلاثی غیر ثلاثی مجرد سے بنانے ہوں تو اس کا نیچے طریقہ بتایا گیا ہے، جیسے اسم اعلیٰ صغریٰ مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعلون، یہ گردان ہوئی اسم اعلیٰ صغریٰ کی۔ مفعل کرنے کا ایک چھوٹا آلہ، صیغہ واحد اسم اعلیٰ صغریٰ۔ مفعلان کرنے کے 2 چھوٹے آلے، صیغہ تثنیہ اسم اعلیٰ صغریٰ۔ مفاعل کرنے کے سب چھوٹے آلے، صیغہ جمع اسم اعلیٰ صغریٰ۔ مفعل تھوڑا کرنے کا ایک چھوٹا آلہ، صیغہ واحد مصغر اسم اعلیٰ صغریٰ۔ اسم اعلیٰ وسطیٰ کس طریقے سے بنائیں گے؟ تو فرماتے ہیں مفعلۃ، اس کی گردان بتاتے ہیں، مفعلۃ کرنے کا ایک درمیانہ آلہ، صیغہ واحد اسم اعلیٰ وسطیٰ۔ مفعلتان کرنے کے 2 درمیانے آلے، صیغہ تثنیہ اسم اعلیٰ وسطیٰ۔ مفاعل کرنے کے سب درمیانے آلے، صیغہ جمع اسم اعلیٰ وسطیٰ۔ مفعلۃ تھوڑا کرنے کا ایک درمیانہ آلہ، صیغہ واحد مصغر اسم اعلیٰ وسطیٰ۔
اسم اعلیٰ کبرا کی گردان کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں مفعال کرنے کا ایک بڑا آلہ، صیغہ واحد اسم اعلیٰ کبرا، مفعالان کرنے کے دو بڑے آلے، صیغہ تثنیہ اسم اعلیٰ کبرا، مفاعیل کرنے کے سب بڑے آلے، صیغہ جمع اسم اعلیٰ کبرا، مفعیل تھوڑا کرنے کا ایک بڑا آلہ، صیغہ واحد مصغر اسم اعلیٰ کبرا، مفعیلۃ تھوڑا کرنے کا ایک بڑا آلہ، صیغہ واحد مصغر اسم اعلیٰ کبرا۔ اب غیر ثلاثی مجرد سے اسم اعلیٰ کیسے بناتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں غیر ثلاثی مجرد سے اسم اعلیٰ کا صیغہ نہیں آتا۔ اگر اسم اعلیٰ کا معنی لینا چاہیں تو اس فعل کے مصدر کو الف لام کے ساتھ مرفوع لا کر اس سے پہلے ما بہی کا اضافہ کر دیں، جیسے ینتفع فعل سے ما بہل انتفاع، تو اس طریقے سے اسم اعلیٰ غیر ثلاثی مجرد سے بن جائے گا اگر غیر ثلاثی مجرد سے اسم اعلیٰ کا معنی لینا چاہیں تو۔ اس کا معنی ہو گیا نفع اٹھانے کا آلہ۔ اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تو تمرین میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل ثلاثی مجرد کے فعل مضارع سے ترجمہ و صیغہ کے ساتھ اسم اعلیٰ کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ تو یہاں پر یجہرو ایک لفظ دیا ہے، اس کے ساتھ ہمیں جو ہے اسم اعلیٰ صغرا بنانا ہے۔ تو اسم اعلیٰ صغرا کی گردان ہوگی مجہرن مجہرانی مجاہرو مجیہرن، اور اس کا ترجمہ میں ایک ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ مجہرن کا معنی ہوگا آواز سے بات کرنے کا آلہ، آواز سے بات کرنے کا آلہ۔ اس کے ایسی آپ دوسری چیزوں کا بھی ترجمہ کر لیجیے گا اور صیغہ لکھ لیجیے گا۔ اور اسم اعلیٰ وسطیٰ کی گردان اگر یک نسو سے کریں تو ہوگی گردان مکنستن مکنستانی مکانسو مکینستن۔ اس کا معنی ہوگا جھاڑو دینے کا ایک درمیانہ آلہ، جھاڑو دینے کے دو درمیانے آلے، جھاڑو دینے کے بہت سے درمیانے آلے، جھاڑو دینے کا تھوڑا جھاڑو دینے کا ایک درمیانہ آلہ۔ اسم اعلیٰ کبرا کی اگر گردان کریں یسبرو سے تو اس کی گردان ہوگی مسبارن مسبارانی مسابیر مسیبیر مسیبیرتن۔ اس کا ترجمہ ہوگا ناپنے کا ایک بڑا آلہ، ناپنے کے دو بڑے آلے، ناپنے کے سب بڑے آلے، تھوڑا ناپنے کا ایک آلہ، تھوڑا ناپنے کا ایک بڑا آلہ۔ اس طریقے سے اس کا ترجمہ اور صیغہ آپ خود ہی سے لکھ لیجئے گا۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل اسم اعلیٰ کے صیغوں کی صرفی تحقیق کریں۔ تو ہمیں اب کیا کرنا ہے، درج ذیل کچھ اسم اعلیٰ دیے جائیں گے، ان کی صرفی تحقیق کرنا ہے، یعنی اسم اعلیٰ صغرا ہے، وسطیٰ ہے، کبرا ہے۔ صغرا ہے تو تثنیہ ہے، کبرا ہے تو کیا ہے، یعنی تثنیہ ہے، جمع ہے یا جو ہے واحد ہے، کیا ہے بتانا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے مستراتن، ناپنے کا درمیانہ آلہ یعنی پیمانہ۔ یہ اسم اعلیٰ وسطیٰ ہے اور واحد صیغہ واحد ہے۔ اسم اعلیٰ وسطیٰ صیغہ واحد ہے یا صیغہ واحد اسم اعلیٰ وسطیٰ ہے، صیغہ واحد اسم اعلیٰ وسطیٰ ہے۔ اس کے بعد ہے مشارطو، کھال چیرنے کے دو، کھال چیرنے کے چھوٹے درمیانے اوزار۔ یہ اسم اعلیٰ صغرا جمع ہے، یہ جمع صیغہ جمع اسم اعلیٰ صغرا ہے، یہ صیغہ جمع اسم اعلیٰ صغرا ہے۔ اس کے بعد ہے محرثن، زمین میں ہل چلانے کا چھوٹا آلہ یعنی ہل۔ یہ جو ہے اسم اعلیٰ صغرا واحد ہے، یعنی صیغہ واحد اسم اعلیٰ صغرا ہے، صیغہ واحد اسم اعلیٰ صغرا ہے۔ اس کے بعد ہے مجذافن، کشتی چلانے کا بڑا آلہ، کشتی چلانے کا بڑا آلہ۔ یہ اسم اعلیٰ کبرا صیغہ واحد ہے، یعنی صیغہ واحد اسم اعلیٰ کبرا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، درج ذیل ترجمے کے مطابق صیغہ اور اسم اعلیٰ لکھیں۔ یہاں پر کچھ ترجمے ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں، تو ترجمے کے مطابق جو اسم اعلیٰ ہوگا اس کا صیغہ لکھنا ہے، پھر وہ بن کر کیا تیار ہوگا عربی میں، یہ اردو وہ بنانا ہے۔ جیسے سب سے پہلے اردو جملہ ہمارے پاس لکھا ہے، یعنی اسم اعلیٰ کا ترجمہ لکھا ہے اٹھانے کا ایک چھوٹا آلہ۔
اٹھانے کا ایک چھوٹا آلہ، یہ اسم آلہ صغرا صیغہ واحد ہے، یہ صیغہ واحد اسم آلہ صغرا ہے اور یہ بن کے تیار ہوگا محملن۔ محملن یہ بن کے تیار ہوگا، کیا بن کے تیار ہوگا؟ محملن یہ بن کے تیار ہوگا۔ اس کے بعد ہے کاٹنے کے سب بڑے آلے، یہ قطعن معنی کاٹنا آتا ہے۔ صیغہ کاٹنے کے سب بڑے آلے جو ہیں یہ صیغہ ہے اسم آلہ کبرا جمع اسم آلہ کبرا ہے اور یہ بن کر تیار ہوگا مقطاعن۔ یہ کیا بن کر تیار ہوگا؟ مقطاعن بن کر تیار ہوگا۔ اس کے بعد ہے نہانے کا آلہ، اغتسال معنی نہانا آتا ہے اور یہ اسم آلہ غیر ثلاثی مجرد ہے، اسم آلہ غیر ثلاثی مجرد ہے اور یہ بن کر تیار ہوگا ما بہل اغتسالو، ما بہل اغتسالو یہ بن کر تیار ہوگا۔ اس کے بعد ہے مشہور کرنے کا آلہ، تشہیر یہ غیر ثلاثی مجرد سے ہے، باب تفعیل سے ہے، تو یہ صیغہ اسم آلہ غیر ثلاثی مجرد کہیں گے اسے، اسم آلہ غیر ثلاثی مجرد ہے اور یہ بن کر تیار ہوگا ما بہ تشہیر، ما بہ تشہیر۔ اس کے بعد ہے پوچھنے کا آلہ، استفسار اس سے پوچھنے کے لیے آتا ہے اور یہ جو ہے پوچھنے کا آلہ یہ اسم آلہ غیر ثلاثی مجرد ہے، اسم آلہ غیر ثلاثی مجرد ہے اور یہ بن کر تیار ہوگا ما بہل استفسار، ما بہل استفسار بن کر تیار ہوگا۔ اب آئیے سوال نمبر 4 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں دیتے ہیں درج ذیل آیات، احادیث اور شعر میں اسم آلہ کی پہچان کر کے باب بیان کریں اور ترجمہ کریں۔ نیچے جو ہے عبارت دی جائے گی، کبھی آیت کی شکل میں، کبھی احادیث کی شکل میں اور کبھی شعر کی شکل میں، ان میں ہمیں پہچاننا ہے کہ کون سا اسم آلہ ہے اور اس کا ترجمہ اور کیا باب ہے۔ تو سب سے پہلے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو محراب یہ اسم آلہ ہے، یہ باب نصر ینصر سے ہے، محراب اسم آلہ ہے اور یہ باب نصر ینصر سے ہے، ترجمہ ہوگا مسجد میں کھڑے ہونے کا ایک آلہ، بڑا آلہ، مسجد میں کھڑے ہونے کا ایک بڑا آلہ۔ اس کے بعد ہے من اللہ ذی المعارج، تو معارج جو ہے یہ اسم آلہ ہے، معارج یہ اسم آلہ ہے، نصر ینصر سے ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا چڑھنے کے بہت سے چھوٹے آلے، چڑھنے کے بہت سے چھوٹے آلے، ان کو آپ سیڑھیاں بھی کہہ سکتے ہیں، سیڑھیاں، چڑھنے کے بہت سے چھوٹے آلے یعنی سیڑھیاں۔ اس کے بعد ہے المصباح فی زجاجہ، تو المصباح فی زجاجہ میں یہ المصباح جو ہے مصباح اللفظ یہ اسم آلہ ہے، مصباح اسم آلہ ہے اور یہ فتح یفتح سے ہے، باب اس کا فتح یفتح ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا روشنی دینے کا ایک بڑا آلہ، روشنی دینے کا ایک بڑا آلہ۔ اس کے بعد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو یہاں پر جو مثقال لفظ آیا ہے یہ اسم آلہ ہے، مثقال اسم آلہ ہے اور یہ کرما یکرمو سے ہے، یہ باب کرما یکرمو سے ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا وزن کرنے کا ایک بڑا آلہ، وزن کرنے کا ایک بڑا آلہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے لہو مقالید السماوات والارض، تو یہاں پر جو مقالید لفظ آیا ہے یہ اسم آلہ ہے، یہ مقالید جو لفظ آیا ہے یہ اسم آلہ ہے اور یہ ضربہ یضربو سے ہے، کس سے ہے؟ ضربہ یضربو سے ہے، اس کا ترجمہ ہے چابیاں، یعنی اس کا معنی چابیاں ہوتا ہے، چابیاں۔ اس کے بعد ہے مفتاح الصلاۃ طہور، نماز کی کنجی پاکی ہے، تو مفتاح میں جو مفتاح لفظ آیا ہے یہ اسم آلہ ہے، مفتاح جو لفظ آیا ہے یہ اسم آلہ ہے اور یہ فتح یفتح سے ہے، اس کا معنی ہوگا کھولنے کا ایک بڑا آلہ یعنی چابی، کھولنے کا ایک بڑا آلہ یعنی چابی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس الجرس مزامیر الشیطان، تو مزامیر جو لفظ آیا ہے یہ اسم آلہ ہے، مزامیر جو لفظ آیا ہے یہ اسم آلہ ہے اور یہ نصر ینصر سے ہے، اس کا ترجمہ ہوگا پھونک کر بجائے جانے والے بڑے آلے،
بہت سے پھونک کر بجائے جانے والے بڑے آلے، اس کا ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیچے ہے فقال له سلیمان انی قد امرت ان ابنی مسجدا لا اسمع فیہ صوت منقار ولا منشار۔ تو یہاں پر جو منقار اور منشار لفظ آئے ہیں یہ دونوں اسم اعلیٰ ہیں۔ منقار بھی اسم اعلیٰ ہے اور منشار بھی اسم اعلیٰ ہے۔ منقار بھی نصرہ ینصرو سے ہے اور منشار بھی نصرہ ینصرو سے ہے۔ منقار کا معنی ہوگا کریدنے کا ایک بڑا آلہ۔ منقار کا معنی کیا ہے؟ کریدنے کا ایک بڑا آلہ، اور منشار کا معنی ہے لکڑی وغیرہ کاٹنے کا ایک بڑا آلہ، لکڑی وغیرہ کاٹنے کا ایک بڑا آلہ۔ اس کے بعد دیا ہے ہمارے پاس حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ قال یہبط الدجال من کور کرمان معه 80,000 علیہم تیالسۃ ینتعلون الشعر کأن وجوہہم مجان مطرقہ۔ تو جو مطرقہ لفظ آیا ہے یہ اسم اعلیٰ ہے۔ مطرقہ لفظ جو آیا ہے یہ اسم اعلیٰ ہے، یہ نصرہ ینصرو سے ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا ٹھوکنے کا ایک درمیانہ آلہ۔ ٹھوکنے کا ایک درمیانہ آلہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے وَأَلَدَّ ذِي حَنَقٍ عَلَيَّ كَأَنَّمَا تَغْلِي عَدَاوَةُ صَدْرِهِ فِي مرجل۔ تو مرجل جو لفظ آیا ہے یہ اسم اعلیٰ ہے۔ مرجل جو لفظ آیا ہے یہ اسم اعلیٰ ہے اور یہ نصرہ ینصرو سے ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا کھانا پکانے کا ایک چھوٹا آلہ۔ کھانا پکانے کا ایک چھوٹا آلہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔